شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية آمنت بالله صدق الله العظيم منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے تمہیں خالی
ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تسلی رکھے نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت یعنی پاکیزگی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی چھٹی شب ہے چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں تو اب حسب حال اچھی نیت کرنی ہے مثلاً آپ کو جلدی گھر جانا ہے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے بعد چلے جانا ہے تو اب یہ کہ اول تاخیر شرکت کی نیت نہ کریں کہ 1 گھنٹے میں امید ہے کہ ختم نہیں ہوگا نیت یہی ہے کہ کچھ اور دیر لگ جائے گی بلکہ زیادہ دیر لگے گی تو ہر ایک حسب توفیق بیٹھے تو جب تک ان کو بیٹھنا ہے وہ نیت کریں کیونکہ ہم تو اس وقت یہ الیکٹرانک مبلغ ہے نا اپنا مدنی چینل یہ ہاں ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے تو بعضوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہوگا دنیا میں کئی گھنٹوں کا فرق ہے نا دوسرے ملکوں میں ٹائم کا مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا وہ بند ایسا رکھیے کہ نہ اس کا میسیج پڑھیے نہ کسی کو کیجیے نہ یہ چیک کریں کہ کسی کا فون آیا ہے کیونکہ اگر فون کسی کا آیا ہوگا نا تو آپ کو پھر وہ یوں ہوگا کہ چلو یار بات کر لیتے پھر آپ اٹھیں گے اور تھوڑی بہت مدنی مذاکرے سے محرومی ہو سکتی ہے کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر
جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ نماز کی طرح جو التحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو بیٹھنے کی دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو جو دو زانو نہیں بیٹھے وہ دو زانو ہو جائے، جب تک تھک جائیں تو پھر ٹھیک ہے چار زانو ہو جائیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو دو زانو ہو جائے، اللہ توفیق دے تو۔ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی نغمات نیز علاقائی دورہ بنانے کی دعوت جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب میں ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ بھی نیتیں کر لیجئے اگر چاہیں تو، کیونکہ سننا بھی تو ثواب ہے، پھر نیکیاں تو انشاءاللہ ہوں گی ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ، اللہ کی رحمت سے اس پر جو ثواب ملے تو وہ ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، نیز خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، امام غزالی، تمام مسلمان انسان اور جن، تمام مدنی برقع پہننے والیاں، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین اور ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، میرے والدین وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ربیع النور ماہ راحت و سرور اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیتے جی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں عید میلاد النبی سے ملا دے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا نہیں بلکہ انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ وسوسے ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بات یہ عوام میں ظاہر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو میلاد شریف منانے والوں کے امام ہیں اور پوری دنیا میں ان کی جو ہے تصانیف عام ہیں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے کے اندر نطق الہلال جو فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے اندر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو تاریخ ہے
وہ 8 تاریخ ذکر کی ہے. تو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ ہے وہ 12 ذکر کی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ 8 تاریخ ولادت کی تاریخ ہے، اور آپ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ تو ظاہری پردے کی تاریخ ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اعلیٰ حضرت نے واقعی ایسا فرمایا ہے، اور اگر ایسا ہو بھی تو کیا پھر 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ خوشیاں نہیں منائی جا سکتی؟ چلو اعلیٰ حضرت کو اس حوالے سے مان لیا نا کہ 8 تاریخ کو بتاتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 8 تاریخ کو جشن ولادت منائے. ٹھیک ہے نا یار، مناؤ تو صحیح یار، 8 ہی کو مناؤ تو صحیح. اب نہ منانی ہے نہ منانے دینی ہے، خالی مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، اب یہ فتح رضویہ ہی بتائے گا ہم کو، ان کا رسالہ ہی بتائے گا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. ابھی خوب ایسے میں چلتے ہوں گے اس کے آج کل، اور مس گائیڈ کیا جاتا ہوگا. تو یہ دیکھو فتح رضویہ شریف جلد 26 میرے پاس ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اقوال بہت مختلف ہیں. آپ کی ولادت کے تعلق سے وہ اقوال بہت مختلف ہیں. 2 8 10 12 17 18 22 7 قول ہیں. یوم ولادت کے کتنے قول ہیں؟ 7. 2 تاریخ کی ولادت کا بھی قول ہے. 2 8 10 12 17 18 22 7 قول ہیں. مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا. تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک اشہر نہ مشہور ترین، اکثر یعنی کثیر راویوں کے نزدیک، یعنی کثرت کے ساتھ اکثر علماء کے نزدیک اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر. تو یہ کہ اکثر کتابوں سے یہی ملتا ہے، اکثر علماء یہی فرماتے آ رہے گئے، اور معتبر یعنی قابل اعتبار زیادہ یہی ہے 12ویں. پھر مزید فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ یعنی 12ویں تاریخ مکان مولد اقدس یعنی جائے ولادت کی زیارت کرتے ہیں. عاشقان رسول وہاں زیارت کرتے ہیں. کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ میں ہے. اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں وہاں ہوتی ہوگی نا، جب ہی لکھا ہے انہوں نے کہ وہاں جائے ولادت پر 12 تاریخ کو جشن ولادت منایا جاتا ہے. مزید فرماتے ہیں علامہ قسطلانی، فاضل زرقانی قدس سرہ النورانی، انہیں دونوں بزرگوں کا حوالہ دے رہے. مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر پیدا ہوئے. اب یہ کہ وہ 8 اعلیٰ حضرت کے نزدیک 8 ہے، یہ کہنا جو کہتا ہے وہ اپنا حکم تلاش کر لے، خیانت ہے یا نہیں ہے؟ یہ خیانت ہے. تو اس طرح کو اگر چاہتا ہے کہ جشن ولادت کے ڈنکے مدھم پڑ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا، سچی بات ہے، ہر سال جشن ولادت کی دھوم بڑھتی جا رہی ہے، جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں، چراغاں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جلوس میلاد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مرحبا مرحبا صحابہ رحمت باری ہے 12ویں
صحاب رحمت باری ہے بارویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارویں تاری عدو کے دل کو کٹاری ہے بارویں تاری عدو کے دل کو کٹاری ہے بارویں تاری ہمیشہ شو میں غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ شو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ شو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارویں تاری چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارویں تاری حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارویں تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارویں تاری آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بابت تاریخ کے حوالے سے آپ نے یہ وسوسہ دور فرمایا. اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک یہ بھی تو ربیع نور شریف میں ہی ہوا ہے، تو کیا اب خوشی کریں گے یا کیا کریں گے؟ یعنی کہ 12 تاریخ کو ولادت، 12 تاریخ کو وفات، یوں مطلب ہے. اور وہ 8 تاریخ پر بھی اس میں آ جائے گا. میں فتح رضویہ شریف سے ایک جزئیہ آپ کو پیش کرتا ہوں. فتح رضویہ 26 جلد صفحہ نمبر 427 تا 428. صفحہ نمبر 427 کی آخری سطر میں ہے تعامل مسلمین حرمین شریفین مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اس پر عمل کیا جائے. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین، مصر، ملک شام اور دیگر اسلامی ممالک اور ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی کو یہ عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی. چنانچہ اس پر عمل کیا جائے. اور روزہ ولادت شریف اگر 8 اگر یہ اگر کو کسی نے لفظ اگر ہٹا دیا ہو تو بھی آگے کچھ موجود ہے.
روز ولادت شریف اگر 8 یا بفرض غلط 9 یا کوئی تاریخ ہو، جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے؟ اب وہ کسی سائل کے اعتراض کا چونکہ جواب دے رہے، چنانچہ آگے فرما رہے وہ وجہ کہ اس شخص نے بیان کی خود جہالت ہے۔ اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے تو ولادت شریف اور وفات شریف دونوں کی تاریخ 12 ہے۔ ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا، لہذا اس تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا، روز سرور ولادت شریفہ کیا۔ یعنی اس کو غم کا دن نہیں بنایا گیا بلکہ خوشی کا دن بنایا گیا، کیونکہ وفات کے بعد صرف 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ ہاں بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی عدت، تو وہ صرف وہی ہے بیویوں کے لیے، باقی تو 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن سے سوگ منانا حرام۔ تو اب اگر کوئی 12 ربیع النور کی وفات کی تاریخ کو غم منائے اس وجہ سے تو وہ تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس نے ہمیں نعمت کا چرچا کرنے کو حکم دیا، اور جس تاریخ کو بھی نعمت کا چرچا کرے جائز ہے، لیکن 12 کو چونکہ وہ کروڑوں مسلمانوں میں یہ مروج ہے اور مشہور تاریخ بھی یہی ہے، تعامل مسلمین بھی ہے، لیکن عمل ہے مسلمانوں کا، تو اس لیے اسی پر عمل کیا جائے اور لوگوں میں خواہ کا کنفیوژن پیدا کر کے ان کو دین سے دور نہ کیا جائے۔ تو اصل مسئلہ 8 اور 12 کا جھگڑا ہی نہیں ہے، پیٹ میں دکھتا کچھ اور ہے۔ جو ایسا کہتا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہیں، میں زیادہ بول نہیں سکتا، لگام ہے۔ تو چلو تم 8 کو مناؤ 12 کو منائے، بس اپنے اسی پہ ڈن کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا عدد، ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا عدد، ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا، کہ 12 کی تاریخ سرکار آئے، کہ 12 کی تاریخ جب یار آئے، کہ 12 کی تاریخ جب یار آئے، نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار مسلمانوں صبح بہار مبارک، مسلمانوں صبح بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، وہ برسات انوار سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے، کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی، وہ آفت زدوں کے مددگار، مصیبت کے ماروں کی ڈھارس بندھانے، شکستہ دلوں کے وہ دلدار، ولادت کا صدقہ مدینے میں
آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے مجھے موت اے میرے سرکار ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں سے مجھے پیار ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے مدینے میں ہر سال عطار آئے نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے مرحبا 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 صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جو یہ نعت آپ مدنی چینل پہ نشر کی جا رہی ہے یا کوئی بھی نعت جس میں بار بار محمد آ گئے یا محمد کی آمد یہ ہو بار بار مستقل، تو اس میں درود شریف ایک بار پڑھنا کافی ہوگا یا ہر بار پڑھا جائے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار کافی تو ہو جاتا ہے مگر ہر بار پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے اور نہ پڑھنا محرومی ہے. ریکارڈڈ کا سن کر واجب نہیں ہوگا پڑھنا، البتہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. تو ویسے براہ راست اگر جیسے کہ کسی مجلس میں حاضر ہے تو پوری مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے. بار بار پڑھنا جو ہے یہ جب اس میں گرامی آئے تو وہ اچھا ہے، پڑھنا چاہیے، مناسب ہے، بہت اچھا ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت تفصیل اس پہ بیان فرمائی. جو نہ پڑھنا بہت محرومی ہے، بلکہ بعض ایسے اقوال ہے کہ جن کے نزدیک ہر بار نام نامی اس میں گرامی سن کر درود بھیجنا واجب ہے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس لیے بار 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 پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز العافیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا الحمدللہ قافلہ بغداد شریف جا رہا ہے. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب آپ کی بغداد معلیٰ میں حاضری ہوئی تو آپ اپنی حاضری کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں حاضری کس طرح دینی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور مزار شریف پر اچھی نیتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے. پیارے باپا جان، الحمدللہ عز وجل ہم تمام گھر والے مدنی چینل بہت ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چل مدینہ کا سفر تھا ویسے بابا. ہاں واقعی یار 2 بار ہمارا یہ سلسلہ ہوا تھا کہ ساتھ میں عمرہ بھی تھا، مدینہ پاک کی حاضری بھی تھی. تو ہم یہاں سے پہلے براہ راست باب المدینہ سے بغداد شریف حاضر ہوئے تھے. باب الشیخ علاقے کا نام ہے، وہاں میرے مرشد پاک سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مزار پرانوار ہے. وہاں کی حاضری تو بس
وہاں بغداد شریف میں ہمارا قافلہ جو تھا وہ چپل پاؤں میں نہیں پہنتا تھا، سیدی غوث اعظم کے احترام کے لحاظ سے کہ ان کا شہر ہے۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ قدمین شریفین سے حاضر ہو اور مواجہ شریف چہرے مبارک کی طرف آئے اور سلام عرض کرے، دعا کرے اور ایصال ثواب کرے۔ اب تو وہاں سنا ہے کہ کافی رہائشیں وغیرہ آسان ہو گئی، ہم تو خیر اس وقت تو ایک ہوٹل میں اترے تھے، ان نون ہوٹل تھی، وہ گئے بھی پہلی بار تھے، کوئی جان پہچان کسی سے تھی نہیں، تو ٹیکسی کے ذریعے ہم کو خود ہی ٹیکسی والوں کی کچھ اب تو پتہ چل لگتا ہے، سر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ وہ گاہکوں کو پہنچاتے ہیں ہوٹل پہ، تو انہوں نے کسی ہوٹل پہ ہم کو اتارا اور ہم نے وہاں رہائش اختیار کی۔ پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ وہاں عادت ہے میری، ملنے جلنے کی عادت کافی ہے۔ اب تو خیر وہ حالات ایسے ہو گئے کہ میں بالکل پیک ہو گیا، اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی میری، تو کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں قریب آ گئے تھے۔ پاکستانی تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، تو ان سے تعلقات ہو گئے تھے، تو آنا جانا ترکیب بن گئی تھی۔ پھر وہ مزار کے بعد خادم بھی تھے جن سے بھی کوئی الیک سلیک ہو گئی تھی، وہ بھی کبھی کبھی ہم کو نیاز وغیرہ کھلا دیتے تھے غوث پاک کے۔ وہاں بغداد شریف سے پھر وہ ٹیکسیاں وغیرہ لے جاتی ہیں گاڑیاں وہ زیارتوں پہ، تو کربلا معلی، نجف اشرف وغیرہ حاضریاں ہوئیں، اور امام علی مقام کے روضہ انور پر بھی بحر السلام حاضر ہوئے۔ وہ میدان بھی دیکھا جہاں معرکہ کربلا ہوا تھا، وہ مقام بھی دیکھا جہاں ان کے آل رسول کے خیمے لگے تھے، تو وہاں وہ سیمیٹڈ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے خیمے بنے ہوئے تھے نشانی کے لیے سیمیٹڈ۔ وہاں جا کر ہم نے جو کچھ کلام وغیرہ ہم لوگ پڑھتے تھے، نعتیں اور منقبتیں، مختلف زیارت گاہوں پر ہم نے حاضریاں دی، مزارت پہ حاضریاں دی، اور کوفہ بھی ہم لوگ حاضر ہوئے تھے۔ وہاں پر نجف اشرف، ہاں یہی مولا مشکل کشا کا مزار نجف اشرف میں، مختلف اقوال ہیں، تو نجف اشرف میں بھی ہے، مطلب مزار بنا ہوا ہے وہاں بھی حاضری دی ہم نے۔ یاد پڑتا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں بھی ہم گئے تھے، مولا مشکل کشا سے جو منسوب ہے مسجد، اس میں بھی حاضر ہوئے تھے۔ تو اس طرح مختلف زیارتیں ہم نے کی تھی۔ بصرہ شریف نہیں جا سکے، بہت دور تھا۔ بعض انبیاء کرام کے مزارات پر حاضری ہوئی، عراق شریف میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں ہیں، حضرت جرجیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بھی حاضری بھی۔ اب کوئی بولتا تھا یہ مزار ہے، کوئی بولتا تھا یہ ان کا آنے کی جگہ ہے، کوئی ایسا سمجھ نہیں پڑی کہ وہ کیا ہے، تو وہاں بھی حاضری ہوئی تھی ہماری، یہ موصل شریف میں، یہ مزارت موصل شریف میں۔ اور موصل شریف بہت بلندی پر ہے، بہت بلندی پر ہے، سردیوں کا موسم تھا، ایسی سردیاں ان دنوں ہم نے جو بغداد معلی اور موصل شریف میں، تو بہت ٹھنڈک تھی کہ بس اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی سردی دیکھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھی ہے۔ تو الحمدللہ بڑی اچھی حاضریاں رہیں، بہت سرور آیا ہم کو۔ بچے وغیرہ گھیر کر ہم کو چھیڑتے تھے، وہ ہمارے انداز جو تھے نا، جیسے ننگے پاؤں تھے، تو داڑیاں تھیں، وہ داڑیاں لوگ رکھتے نہیں، امام بھی داڑھی نہیں رکھتے، وہاں حالات ایسے ہی ہیں بس۔ تو وہ کہ وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، تو بچے گھیرتے تھے، چھیڑتے تھے ہم کو، تو ہم بولتے تھے اضرب حجر، پتھر مارو ہم کو، ہم مرشد کے وطن میں پتھر کھائیں گے۔ تو پھر وہ دوسرے کوئی پہچان لیتے تو ڈانٹ کے بھگا، ایسے ہی واقع بچوں کو بھگا دیتے تھے، بھاگو ادھر سے۔ ہم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے تھے، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں،
کرساں میرا میرا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی نینا علم پڑھ کے شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا غوث، شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا غوث، مجھ گناہگار کو مہمان بنایا یا غوث، مجھ گناہگار کو مہمان بنایا یا غوث۔ بابا فرات کے کنارے بھی آپ تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی کچھ ہوا تھا بابا؟ وہاں کا پانی فرات کے کنارے ہم گئے تھے، وہاں کچھ ہوا تھا۔ وہاں یہ ہوا تھا کہ ہم نے فرات کا پانی ہم پینے سے بچ گئے، کیونکہ ہم نے کہا ہمارا مطلب ایک سوچ بنتی تھی کہ جو فرات آل رسول پر بند رہی، ایک ایک قطرے کے لیے جس فرات کے پانی سے آل رسول کو تڑپایا گیا، یہ پانی الحمدللہ ہم نے نہیں پیا۔ البتہ ہم نے اس آب فرات سے اپنے گناہ ضرور جھاڑے۔ سمجھتے گناہ کس طرح جھڑتے؟ نے وضو ضرور کیا، ہم نے وضو کرتے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن اس سے اپنے گناہ جھاڑیں گے۔ یہ پینے سے ہم بچ گئے، وہ خوش قسمتی سے۔ ان دنوں ہمارے قافلے کا سب کا روزہ بھی تھا، تو وہ دن ہی دن میں گئے تھے، پینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اچھا، پھر ہم حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر ہمارے پاس پانی کا جالون ساتھ تھا، ہم ساتھ سفر ہے، کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے پانی کی، وضو کی، تو الحمدللہ ہم نے اس اپنے پانی کا جو جالون یا گیلن جس کو بولتے ہیں، وہ اس سے ہم نے الحمدللہ افطار کیا اسلامی بھائیوں نے، اور یوں نہر فرات کا پانی پینے سے بچے رہے، نہ وہاں کھانا کھایا۔ تائی میں نے کہا نا روزہ خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت،
تو یہ نہر فرات جو تھا یہ آل رسول پر بند کر دیا گیا، ان پر بند کیا گیا جن کا نانا مالک کوثر، جن کا بابا ساقی کوثر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالک کوثر ہے اور مولا مشکل کشا ساقی کوثر ہے، ان کی اولاد پر ان ظالموں نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ ہم بچے رہے، وہ پانی ہے ہمارے حلق سے نیچے نہیں گیا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ تو اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اگر کوئی پیے تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہ وہ بس چونکہ وہ بند کر دیا گیا تھا آل رسول پر، تو واقعی یعنی کہ اس کو نہیں پینا چاہیے۔ ہاں جنت میں پئیں گے، جنت کی ایک نہر کا نام بھی فرات ہی ہے نا، نہر فرات، 4 نہریں ہیں نا جنت میں جائیں گی، وہ نہر فرات، نہر زرقا ہوگی ایک، نہر زرقت بابا مدینہ شریف میں جی، تو نہر فرات، نہر زرقا، نہر جی جون یا جی جون، اور نہر ایک اور بھی ہے، 4 نہریں وہاں پئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے تو اپنا آقا کے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ، تو پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جو ایک بار کوثر کا جام پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی، فور ایور۔ سیدھا ہی نہیں نا، جنت میں سے تو کبھی نکلیں گے نہیں، ہمیشہ 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 رہیں گے آقا کے قدموں میں انشاءاللہ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہ بھی کیا منظر تھے یار، کربلا کا سفر، قدم قدم پر وہاں زیارتیں، برکتیں، رحمتیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر بھی بابا آپ الحمدللہ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا مزار فائز الانوار بغداد معلیٰ میں ہے، ہماری وہاں بھی حاضری ہوئی۔ پھر کوئی عرب صاحب آئے، ایک ہی عرب میں نے پوری داڑھی والا دیکھا، ایک ہی دیکھا، عربی میں بول رہا تھا، اور ہم کو اس نے عربی میں سمجھایا کہ میں تم کو خواجہ غریب نواز کے والد صاحب کے مزار کی زیارت کرواؤں؟ لبیک۔ تو چشتیوں کے شہنشاہ، لاکھوں چشتیوں کے پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے والد صاحب کے مزار کی ترکیب بنی، اور وہ ہمیں لے گیا، ایک کمرہ تھا، اس کی چابی اس نے کھولی تو دروازہ کھلا، ہم حاضر ہوئے اندر، الحمدللہ ہم نے حاضری دی۔ پھر پتہ چلا کہ بغداد معلیٰ میں لاکھوں سہروردیوں کے پیشوا، بلکہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مزار شریف بھی ہے۔ تو ہم وہاں بھی حاضری کے لیے پہنچے، تو وہاں دروازہ بند تھا، تو ہم کیسے اندر جائیں کہ اتفاق سے دروازہ اندر سے کسی نے کھولا اور وہ باہر نکلا۔ یہ تو غیبی تائید ہوئی ہماری، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بیچارے نے بڑی شفقت کی اور اندر لے گیا، ایک دروازے کا تالا کھولا، پھر ہم اندر گئے، پھر دوسرے دروازے کا تالا کھولا، پھر ہم اندر حاضر ہوئے۔ تو 3 تالوں کے اندر وہ مزار منور تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی بس اس طرح بائی چانس مزار کی حاضری ہماری ہو گئی۔ اب یہ حکمت پتہ نہیں چلی کہ 3 تالوں میں کیوں بند رکھا تھا مزار شریف کو۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بابا ان وہیں کا ہے؟ تو باپو پورا قبرستان ہے وہاں، غزالی الغزالی نام ہے قبرستان کا. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مزار پر بھی ہم حاضر ہوئے. الحمدللہ ان کے قدموں میں بھی حاضری کی سعادت پائی ہم نے. پھر وہاں بعض انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں. پھر یہ کہ جیسے بہت سارے تذکرۃ الاولیاء میں جن اولیاء کرام کے تذکرے ان کے بہت سارے مزارات ہیں. یہ اپنے جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، شیخ سری سقطی. بہرحال یہ کہ ہم نے اب یہ پرابلم یہ تھا کہ یہ مزارات تھے قبرستانوں میں. اب قبرستانوں میں قبریں جس طرح ہمارے یہاں شہید کر کے اوقاف نے ہمارے مزارات کے گرد قبریں شہید کر کے پاٹ دیے، راستے بنا دیے، تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ ہر جگہ بے احتیاطی کا دور ہے. تو اس لیے وہ جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی یار کہ اب قبروں پر پاؤں رکھ کر مزار پر حاضری ہو کیسے. تو یوں ہم انبیاء علیہ السلام کے مزارت پر باز نہیں جا سکے کہ وہ قبروں کو کھوند کر جانا پڑتا تھا اسی راستوں پر. وہ دل مطمئن ہوتا نہیں تھا کہ یہاں قبریں شہید کر کے راستہ نہیں بنا ہوگا. اور یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ قبروں پر چلنا حرام، بلکہ اگر شبہ بھی ہے کہ قبریں شہید کر کے یہاں راستہ نکالا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام. یہ احکام اس پہ لکھے ہیں. قبر والوں کی 25 حکایات مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے. اس کو پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا معلومات کا ڈھیر و خزانہ حاصل ہو جائے گا. آپ میں سے بعضوں نے پڑھی بھی ہوگی. کس کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ رسالہ پڑھا ہے. کچھ اس طرح بھائی نے پڑھا لیکن اکثریت نے نہیں پڑھا، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوا. آج پتہ چل گیا. میرے خیال 7-8 روپے کا رسالہ ہوگا یہ. اور اگر یہ جیبی سائز کا ہوگا تو 4-5 کا ہوگا. آپ لے لو اس کو، نیت کیجئے، پڑھیے اس کو. تو ہے بھی دلچسپ. ایک بار اٹھاؤ گے تو شاید چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہے گا. بڑی اولیاء کرام کی کرامتیں اور اس طرح لکھی ہوئی، اس میں مزے کو مزہ آ جائے گا. تو خیر وہ ہم اس طرح بہل الدانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بارگاہ میں بھی حاضری کے لیے پہنچے. زبیدہ قبرستان ہے وہاں. ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید کے شہزادوں کی امی سیدہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے نام پر موسوم پورا قبرستان ہے، زبیدہ قبرستان. وہاں پہنچے ہم. وہاں بھی وہی کہ ہم باہر ہی کھڑے رہے قبرستان کے اندر داخل ہونے کی. ہم نے وہ ترکیب نہیں کی کہ کیسے مطلب ان کو پھلانگے ہم. تو وہیں سے ہم نے ایصال ثواب کیا. وہیں ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک پگڑی اور داڑھی والا شخص آیا ہمارے پاس، جس کو دیکھ کر ہم نے پہچانا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مگر پگڑی اس کے تھی، داڑھی اس کے سر چہرے پہ تھی. اور ہمارے سروں پر بھی الحمدللہ امام شریف تھے اور داڑیاں بھی سبھی داڑھی والے تھے ہم. تو وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بولا، انا عراقیاں نو سمجھاؤ کہ داڑیاں رکھن. اب چونکہ وہ غیر مسلم تھا، ہمارے سر منہ پہ چانٹا تو مار رہا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی سنت داڑھی رکھنا ہے، تو یہ عراقی کیوں نہیں رکھتے داڑھی. مگر اب چونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس کی حوصلہ افزائی ہمارے بس کا روگ نہیں تھا، ہم کیسے کریں اس کی حوصلہ افزائی. تو ہم سمجھ چکے تھے، میں بالکل پوری بات اس کی سمجھ چکا تھا، لیکن میں بس وہ نیچے دیکھتا رہا. اور یہ پھر اس کی ناک کاٹی اس طرح نو لفٹ کر کے. کافر تھا، اب اس کو کیسے لفٹ ہے؟ عراقی نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو اسلام سے تھوڑی خارج ہو گیا. ہم نے مطلب یہ کہ اس کو لفٹ نہیں کرائی تو وہ یہ ایک دم یہ ذرا وہ کنفیوز سا ہو گیا. ہیں ساڈی گلی نہیں سمجھتے، ساڈی گلی نہیں سمجھتے. اور گل کی تانوں بھی سمجھ گئے. تینوں لفٹ کیویں کراواں؟ تاڑی گل سمجھ گئے، تانوں بھی سمجھ گئے، تساں دفع ہو جا. تو اس کو ہم نے لفٹ نہیں کرائی تو وہ ساڈی گلی نہیں سمجھتے، ساڈی گلی نہیں سمجھتے، بڑبڑاتا ہوا نا مراد لوٹا. اچھا اب یہاں ہمارے منہ پر تو چاٹا مار دیا نا اس نے کہ دیکھو تمہارے مسلمان داڑھی نہیں لگتے، ہم لوگ
داڑھی بھی رکھتے ہیں, پگڑی بھی پہنتے ہیں. ہمارا مذہب, ہمارے مذہب کے پیشوا نے ایسا بولا, ہم نے یہ کیا. تمہارے مذہب کے پیشوا نے بولا, تم تو ان کی بات مانتے نہیں ہو. اب چلو عراقیوں کو تو سمجھانے کب جائیں گے, جب جائیں گے تب جائیں گے. ہاں, بغداد شریف میں بھی اپنا مدنی چینل تو چلتا ہے, کیونکہ کسی ظاہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بغداد شریف کے روضہ اقدس کے کوئی خادم ہیں, اس نے کہا کہ تم لوگ یہ اپنے مدنی چینل پر پیغام دو, اس کو میرے حوالے, شاید میرے پیغام دیا, اس کو بولو کہ تم لوگ یہ کیا وہ اپنے طور پر وہ پورٹریٹ بنا کر یا تصویریں بنا کر مزار شریف کی اور کاریگریاں کرتے ہو, ادھر اپنا آدمی بھیجو اور کیمرے لے کر یہ اصل تصویریں بنا کر مدنی چینل پر دکھاؤ. اس طرح اس نے, تو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی دیکھتا ہوگا نا مدنی چینل. تو مدنی چینل تو الحمدللہ عرب ملکوں میں شدہ کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے, عربی لوگ بھی بعض دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اور بھی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم کو تو چانٹا مار کے چلا گیا بھائی. اب یہ کہ عربیوں کو تو, عراقیوں کو تو سمجھائیں گے, ہم تو سمجھ جائیں, مدنی چینل کے ناظرین تو سمجھ جائیں, حاضرین تو سمجھ جائیں کہ ایسا نہ کرو کہ غیر قوم ہمیں تانے دے, دیکھو ہم نے داڑھی رکھی ہے تم نہیں رکھتے ہو, ہم نے امامہ باندھا ہے تم نہیں باندھتے ہو. تو میرا درد تو آپ سمجھتے ہوں گے. اب جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اب اس کی سمجھ کا ہی قصور ہے. ویسے بھی داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. داڑھی بھی رکھنی ہے اور ایک مٹھی کم از کم رکھنی ہے, تھوڑی کے نیچے سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو, بڑھنے دو, بڑھاؤ, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو یہ ہے حقیقی بائیکاٹ, یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب ہے کہ وجود پر ان کے طور طریقوں کا بائیکاٹ ہی کرتے. ہمت کیجئے سارے اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے اس وقت, قصور والے بھی اور بغیر قصور کے بھی اور ناظرین بھی, سارے کے سارے نیت کریں اور پہلے توبہ بھی کریں اپنے طور پر کہ میں نے آج تک داڑھی منڈائی, ایک مٹھی سے گھٹائی, اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ اب میری گردن کٹے تو نام مصطفیٰ پر کل کٹتی ہو تو آج کٹے, مگر اب داڑھی نہیں کٹے گی, یہ تو قبر میں ساتھ جائے گی. سجی رہے, سجا رہے گا, سجا رہے گا. باپا الحمدللہ یہاں پاک مدنی کابینہ, ملیر, شاہ فیصل کالونی اور ڈرک کالونی کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور قصور کے بھی مختلف جگہوں سے, قریبی دیہاتوں سے, اطراف سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اسلامی بھائی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کریں اور اپنے اپنے چہروں پر داڑھی سجانے کے لیے اس ولادت کے اس مبارک مہینے میں اپنی اچھی اچھی نیتیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ. تو جو اب تک داڑھی منڈاتے رہے, ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے, وہ ذرا صرف وہی جن کی داڑھی نہیں نکلی وہ نہیں, جو منڈاتے رہے گھٹاتے رہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم ایک غیر مسلم کا تانا اب نہیں سنیں گے, اور آج سے بس ہماری داڑھی کم از کم ایک مٹھی, اور توبہ, منڈانے سے توبہ, گھٹانے سے توبہ. جنہوں نے کاٹی ہے یا منڈائی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, باقی سب بیٹھے رہیں. جنہوں نے کاٹی ہے یا چھوٹی کی ہے وہ نیتیں کریں کہ ہم الحمدللہ ایسے بے مروت نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات سن کر کے غیر مسلم آپ کو تانا دے کر چلا گیا اور آپ کا سر جھکا رہا شرم کے مارے کہ کیا اس کو لفٹ کیسے کرائیں. ماشاءاللہ دیکھو کتنے عاشقان رسول کھڑے ہوئے, واہ, کتنے بے قصور کھڑے ہو گئے, قصور والے بھی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. بے قصور سے یہاں میری مراد ہے کہ جو شہر قصور سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, اور بھائی قصور والے بھی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ.
कसूरी साहिबान माशाअल्लाह, वाह भाई काफी कसूरी खड़े हुए, अल्लाह अल्लाह, वाह क्या बात है मदीने की। बाबा सबके लिए इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दे बाबा। आमीन। तो सब इस्लामी भाई तौबा भी कर लीजिए कि मैंने अब तक मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई उससे तौबा करता हूँ, और अब इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक अब मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, नहीं घटाऊंगा इंशाअल्लाह। बाबा मरहबा मरहबा माशाअल्लाह। इन्होंने तो खड़े होकर आपकी ज़ियारत कर ली। अगर मदनी चैनल के नाजरीन में से भी अगर कोई नियत करते हैं और तौबा करते हैं तो अपनी नियत का इजहार करें कि इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि आइंदा से ना दाढ़ी मुंडाऊंगा ना एक मुट्ठी से घटाऊंगा। माशाअल्लाह। जश्न विलादत का ये प्यारा प्यारा मौका है, लोग अपने घर सजा रहे हैं, गलियां मोहल्ले सजा रहे हैं, तो क्यों ना मतलब हम अपने चेहरों को जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है उससे सजा लें। सुभान। तो ये इस तरह भाई खड़े में माशाअल्लाह, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए, इनकी कसूर वालों की और सबको, हम सबको अल्लाह बेहिसाब बख्शे, और ये सब के सब अल्लाह करे कि इस्तिकामत के साथ हमें भी इस्तिकामत मिले। कल दाढ़ी वालों की भी तो दाढ़ी निकल सकती है, उतर सकती है, मैंने देखे छूटेट बूटेट बनते देखे दाढ़ी वालों को, दाढ़ी साफ, और देखे इस्तिकामत बस अल्लाह अता करे, हम सबको इस्तिकामत अता करे माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत सारे यहाँ तो ऐसा लगता है सैकड़ों खड़े हुए हैं हाजरीन में फैज़ान मदीना में माशाअल्लाह। कसूर में भी मुनासिब तादाद में माशाअल्लाह खड़े हुए, काफ़ी तादाद है। अब यह अल्लाह करे कि ये मुरुवत में न खड़े हुए, दुरुस्त खड़े हुए हों, क्यों झूठ मूठ खड़े होंगे तो गुनाहगार होंगे। जिसकी नीयत है और खड़ा हुआ है तो वो सवाब का हकदार है माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आपका मुंह मीठा करे, आप सबका ईमान सलामत रखे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, है ना। इश्क रुखे शह का दाग, ये चराग इंशाअल्लाह, दाढ़ी का चराग हमारी कब्र को नूर अला नूर कर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए माशाअल्लाह। मरहबा सद मरहबा सदकड़े जावा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड नसीर अहमद अत्तारी है। बापा जान दावत इस्लामी को शुरू होते भी देखा, इसको रोज़ बरोज़ अरूज पे जाते हुए भी देखा। बापा जान मदनी चैनल एक इनकलाब बर्पा कर रहा है मुआशरे में। ये वाहिद चैनल है जो अपने प्रोग्रामों की अशात के बारे में जब बताता है तो सबसे पहले मदीना शरीफ में नशर होने का वक्त बताता है। मदनी चैनल घर घर दाखिल हो रहा है, ये नौजवानों में दाखिल हो रहा है तो उनकी ज़ुबानों पे जारी हो रहा है। गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये घरों में दाखिल हो रहा है तो वो फैमिलीज़ जो हमारे बताए हुए शरई मसाइल को साइड पे कर देती थी, मदनी चैनल पे आने वाले उन्हीं मसाइल को ये अथॉरिटी समझ रहे हैं, उन जवाबात को। ये मदनी चैनल है जिस पे हम देखते हैं कि दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने बैरून ममालक किस कदर गैर मुसलमानों को पैगाम हक़ पहुँचाया और उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। हमने इस पैगाम को नॉर्वे में पहुँचते भी देख रहे हैं, अफ्रीका में भी देख रहे हैं, बरे सग़ीर में भी देख रहे हैं, मशरक़ वस्ता में भी देख रहे हैं, यूरोप में भी देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं, और इस वक्त कोई बरे आज़म ऐसा नहीं जहाँ पे इस्लामी भाइयों ने मदनी पैगाम ना पहुँचाया हो, और इसमें मदनी चैनल का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी दुआ है कि मदनी चैनल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की मिले। फ़ौजी होने के नाते
میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ فوج میں فزیکل فٹنس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس کے لیے کبھی تو لمبی لمبی دوڑیں لگائی جاتی ہیں، کبھی پی ٹی کرائی جاتی ہے، مگر نہ معلوم اسلامی بھائیوں کو نہ تو لمبی دوڑیں لگاتے دیکھا، نہ پی ٹی کرتے دیکھا، مگر پھر بھی باپا جان کئی گھنٹے بغیر ٹیک لگائے زمین پر ایک سبز رنگ کا گدا گود میں لیے مذاکروں میں شرکت فرماتے ہیں. اور اس تکیے پر کبھی تو کتاب ہوتی ہے، کبھی آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن بغیر ٹیک لگائے یہ کوئی نادیدہ قوت ہی ہے جس نے یہ فزیکل فٹنس پیدا کی ہوئی ہے.